بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا جو آج کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے صحابہ کی شان کے بارے میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان اللہ رب العزت نے کتنی بلند بنائی ہے۔ ہم لوگ اس کا احاطہ الفاظوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار اسلام کے اول خلیفہ ہیں۔ یہ چاروں کی خدمات اور چاروں نے جو دین کے لیے کیا ہے، ہم ان کو الفاظوں میں کبھی نہیں سمیٹ سکتے، ان کی تعریفہ کبھی نہیں کر سکتے الفاظوں میں۔ اور جو کچھ آج کل میڈیا والوں نے، اینکر پرسن نے، کراچی کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی ہے، میں الفاظوں میں اس کی مذمت نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کے بارے میں جس نے گستاخی کی ہے، انشاءاللہ پوری دنیا اس کا نتیجہ دیکھے گی۔ ہم لوگ دعا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ یہ میرا اللہ جانتا کون اللہ کے کتنے قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا کہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ابو بکر صدیق پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہاں جی، دنیا کے اندر سلام پیش کیا۔ اور فرشتوں کو کس کا لباس پہنایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کا لباس پہنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبے میں خطاب فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کا منہ میں تشریح ہے، اے صحابہ، کیا میں نے تمہارا حق ادا نہیں کر دیا؟ کیا تم تک دین پہنچا نہیں دیا؟ سارے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں قربان، آپ نے بالکل دین پہنچا دیا اور ہمارا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک میرے دوست ایسے ہیں جس کا میں حق ادا نہیں کر سکا، اللہ مرنے کے بعد میں اللہ سے حق لے کے دوں گا۔ وہ کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کھجور کے درخت کا واقعہ سارے مسلمانوں نے سنا ہوا ہے، کتنا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے اپنا باغ دیکھ کے وہ کھجور کا درخت خریدا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ وہ پانی کے کنویں والا واقعہ بھی سب کو یاد ہوگا کہ کیسے پانی کے کنویں میں مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیا جاتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پانی نہیں بھرنے دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی تو وہ کنواں آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس کنویں کا کیا نام ہے سب کو پتہ ہے۔ وہ کس نے لے کے دیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لے کے دیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی واحد شہادت ایسی ہے کہ آپ کے جب آپ کو شہید کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، تو آپ کے خون مبارک کے چھینٹے جو تھے وہ قرآن پاک پہ گرے۔ ہاں جی، یہ شہادت قرآن پاک کی گواہی تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا پسند نہیں کیا، خود ذبح ہونا، خود اللہ کے راستے میں شہید ہونا قبول کر لیا۔ یہ کس چیز کا پیغام تھا سب مسلمانوں کے لیے، سب امت محمدیہ کو؟ آپ کو پیار تھا، آپ اللہ سے پیار کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کی 7 چیزیں نا 7 تقاضے کیے جاتے ہیں کہ تمہیں اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے، اور 4 چیزیں جو دیگر ہیں جس میں بیان کیا گیا، یہ 7 چیزوں سے زیادہ اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان والا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ 7 کی 7 چیزیں صحابہ نے پریکٹیکل اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہیں، سب کچھ قربان کر کے دکھایا ہے۔ اور آج لوگ پڑھے لکھے جاہل لوگ یہ بات کر دیتے ہیں، ان کو مرنا بھولا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، مرنے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ لفظوں سے عیاں ہے، وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دماغ میں اس کا تصور نہیں کیا۔ ہاں، اللہ ہے، اللہ معاف کرنے پہ ہے، سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کی شان، جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ جس نے بھی گستاخی کی ہے، یہ جن اینکر پرسن نے جو کیا ٹی وی پہ کراچی کے اندر جو پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا تا قیامت تک اور مرنے کے بعد بھی لوگ ہر اس انسان کا، ہر اس بندے کا، ہر اس منحوس چہرے کا اللہ رب العزت چہرہ کریں گے اپنے عذاب کے ساتھ، اپنے غضب کے ساتھ، کہ اس کو یاد آئے گا میں نے کیا کیا ہے۔ اور جب وہ میدان حشر کا میدان لگے گا، اس میدان کے اندر جب پیشانی کے بالوں کے ساتھ وہ گھسیٹا جائے گا، پکڑا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کتنی دیر ہوئی یہ فیل کیے، وہ کہے گا، اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تو ایسا لگا فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں اور ابھی میں نے کام کیا، ابھی نے مجھے اٹھا لیا، اتنا وقت لگا۔
ये बड़ी ही अजीब बात है मुसलमानों, सारे इस ईमान वालों के लिए खतरे की घंटी है। कितना इसके लिए मजम्मत की, कितना इसके लिए लोगों को कहा। जिसके साथ मोहब्बत होती है ना, उसकी गली के साथ, उसके कुत्ते के साथ भी मोहब्बत होती है। हम सहाबा के मोहब्बत चाहने वाले हैं, हमें कितनी मोहब्बत है, कितना प्रोटेस्ट किया, कितना कहा, कितना अल्लाह से मांगा, कितना उसके लिए जद्दोजहद की। एक एक चीज पूछी जाएगी, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान है, चाहे वो जो कुछ भी है। और इन सबसे बढ़कर सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की शान अक़दस है। अगर इसमें भी किसी ने बात ना की, अल्लाह के यहाँ दुआ ना की, अल्लाह के यहाँ उनके लिए दुआ ना की, तो ये मेरे और आपके लिए, ईमान के लिए खतरे की घंटी बजी है। अपने ईमान की फिक्र करो, इनकी बातों को करो, इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाओ, इनको फांसी दो इन लोगों को सरेआम, ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की शान में के अंदर कोई गुस्ताखी कर सके। ये मेरे ईमान की कमजोरी है, ये हर उस मुसलमान की कमजोरी है जो इसके ऊपर बात नहीं करता। इसके ऊपर बात करनी चाहिए, उलमाए हक को भी बात करनी चाहिए, तमाम उलमाए किराम को बात करनी चाहिए। ये मेरे और ईमान, आपके ईमान की, ये हर लिहाज से जो मेरे और आपके ईमान की ये बात है। अगर ये बात नहीं करनी तो इसका मतलब अपने ईमान की खैर मनो। आखिर में बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन पर मेरी नस्ल, मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ कुर्बान। ये लोग थे तो हम लोगों के अंदर आज इस्लाम है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त इनकी दीन के ऊपर, इनके ईमान के ऊपर मेहनत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपने फरमाया किसी एक सहाबा, मेरे सारे सहाबा राह मशल है, किसी एक सहाबा को अपना लो, जन्नत की कुंजी है तुम्हारे हाथ में। तो मेरे भाइयों, ये फिक्र करो, ये लम्हा फिक्रिया है, किन किन मसलों में हम खामोश बैठेंगे। हर मसले में खामोश नहीं बैठा जाता। कोई अल्लाह से भी तौबा करो। ये दुनिया सारी टूटने के लिए बनी है, ये बनाने के लिए नहीं बनी, ये माल कमाने के लिए नहीं बनी। ये सारी चीज़ों की पूछ होनी है। कुछ इसका भी तस्करा करो, कुछ अल्लाह से भी माफ़ी मांगो, और इन लोगों के लिए भी दुआ करो जो लोग ये काम करते हैं, हमारे ईमान को छेड़ते हैं। इनकी वजह से हमारे सीने छन्नी हो जाते हैं, जख्मों से चूरो चूर हो जाते हैं। हमें बात नहीं आती इनके वो के, हमारा दिल करता है अल्लाह माफ़ करे कि नाउज़ुबिल्लाह, या हम क्या करें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जिस बंदे ने जिस तेरे सहाबा की गुस्ताखी की है, या तो या अल्लाह हमें उस दर्जे की ताकत दे कि हम इनसे निपट सकें, या इस हुकूमत को होश के नाखून दे। और एक बात याद रखना, शराब बेचने वाला जिस तरह, शराब खरीदने वाला जिस तरह, शराब बनाने वाला जिस तरह, शराब देने वाला जिस तरह, शराब की कमाई लेने वाला, ये जिस तरह सारे लोग जहन्नमी हैं, इसी तरह सहाबा के लिए जो गुस्ताखी करता है, जो लोग इसके सपोर्टर हैं, जो लोग भी हैं, चाहे वो इनको रहनुमाई, इनकी पुष्टमानाई करते हैं, चाहे वो पनाह देते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो इनको सेफ रास्ता देते हैं, जो भी है वो भी कन्फर्म जहन्नमी है। बाकी ये मेरे अल्फाज नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा, मेरे